أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام دو روزہ حقوق والدین کے موضوع پر پہلا دن ہے۔ ایک ابتدائی گزارش کرنا چاہوں گا کہ دین کے یہ پروگرام، خیر کی یہ باتیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات، ان کو سننا، توجہ دینا، دل میں جگہ دینا، ایسی مجلس اور محفل برپا کرنا، اس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور آپ باقاعدہ محسوس کریں کہ انشاءاللہ ہم یہاں میدان میں اکیلے نہیں بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہے، فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ چھوٹا سا گاؤں بلکہ ایک ملک کا اور مضافاتی آبادی کوٹ ستیا، اللہ سے ہمیں امید ہے کہ عرش کے اوپر تذکرہ ہو رہا ہے کہ میرے کچھ بندے میرے دین کے لیے جمع ہوئے بیٹھے۔ والدین کے حوالے سے سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ والدین کا جو دل ہے، یہ کائنات کا وہ دل ہے جو اس کرۂ ارضی کے اوپر اور آسمان کی چھت کے نیچے والدین کے دل کے علاوہ کسی اور سینے میں نہیں پایا جاتا۔ یہ ایسا خوبصورت دل ہے، آپ اس کا اندازہ قرآن مجید کے ایک مقام سے کریں۔ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے اللہ کی باتیں ہوں اور اللہ کے رسول کی باتیں۔ قرآن مجید کے ایک مقام سے وہ دل میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ والدین کے سینے میں وہ دل کیسا ہوتا ہے۔ فرما بردار بیٹے کے لیے نہیں، وہ بات کی بات، نافرمان کے لیے بھی، باغی کے لیے، بدبخت بیٹے کے لیے۔ والدین کا دل ایسا ہے، جناب نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، 950 سال تک تبلیغ کرتے ہیں، دن میں بھی، رات میں، خلوت میں، جلوت میں، چوکوں میں، چراہوں میں، ڈیروں میں، گھروں میں، کوئی جگہ نہیں چھوڑتے۔ اتنی نرمی سے، محبت سے، شوق سے اور شفقت سے کہ ان کے گالوں کے اوپر تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ رونے کی وجہ سے آنسوں کی لکیریں پڑ گئی تھی، اسی لیے ان کو نوح کہتے تھے، رونے والے، بہت زیادہ اللہ کے سامنے آہو بکا کرنے والے۔ وقت کا پیغمبر ہے، 950 سال تک تبلیغ کرتا ہے، اور گھر کے اندر ایک بیٹا ہے جو بڑا بدبخت ہے۔ عام ہستی نہیں، پیغمبر ہے، محنت کی ہے کردار سازی کے اوپر،
بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، بہت جتن کیے ہیں، لیکن وہ ایسا بد نصیب ہے کہ باپ کی بجائے دوستوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اس کی دوستی خراب ہو چکی ہے۔ کافروں کے ساتھ اٹھتا ہے، کافروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کافروں کے ساتھ کھاتا ہے، کافروں کے ساتھ پیتا ہے، اور اس کی زندگی کافروں کے ساتھ گزر رہی ہے، حتیٰ کہ وہ لمحہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، اے نوح، اس قوم کے اوپر سیلاب آ جائے گا، ان کو غرق کر دیا جائے گا، آپ کشتی تیار کر لیجئے، اور جو فرما بردار لوگ ہیں جب سیلاب آئے گا تو ان کو کشتی کے اندر سوار کر لیجئے گا، میں ان کی حفاظت کر لوں گا، اور باقی لوگوں کو جو آپ کے نافرمان ہیں ڈبو دیا جائے گا۔ سیلاب شروع ہو گیا، زمین سے ابلا، آسمان بھی برسا، گھروں کی چھتوں سے اونچا گیا، اور اونچا ہوا، اور اونچا ہوا، اور اونچا ہوا۔ وہ ازل کا بدبخت بیٹا ایسا ہے کہ سیلاب کے ریلے کو دیکھ کر بھی، بارش کے قطروں کو دیکھ کر بھی، گھروں کو ڈوبتا دیکھ کر بھی، اور یہ دیکھ کر بھی کہ میرا باپ پیغمبر ہے، یہ دیکھ کر بھی کہ وہ کشتی میں سوار ہے، یہ دیکھ کر بھی کہ جو اس کے ساتھی ہیں سیلاب سے بچے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھ کر بھی کہ کشتی چلی جا رہی ہے، ادھر نہیں آتا۔ آپ ذرا تصور کیجئے باپ کا دل کیسا دل ہوتا ہے۔ جناب نوح وقت کے پیغمبر ہو کر بھی، اور یہ سارا جائزہ لے کر بھی کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، باغی ہے، بہت دفعہ سمجھا چکا ہوں، سمجھنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ جب اسے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا، جناب نوح سے رہا نہیں جاتا۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ دل پسیج جاتا ہے باپ ہونے کے ناطے، اور آواز دیتے ہیں، او میرے بیٹے آجا، ارکب معنا، یہ کشتی موجود ہے، ہمیں اللہ نے بچایا ہوا ہے، بے شک تو کافر ہے لیکن میرا بیٹا ہے، تو آجا ہماری کشتی میں سوار ہو جا، اور کافروں کی کمپنی، ان برے دوستوں کی کمپنی اب تو چھوڑ دے، اور میری کشتی میں آ کے سوار ہو جا۔ وہ اتنا بدبخت بیٹا ہے، اس موقع پر بھی کہتا ہے، سآوی إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی کشتی کی، یہ پہاڑ ہے، اس کی چوٹی ہے، میں چڑھ جاؤں گا، تیراکی جانتا ہوگا، دوست ساتھ ہوں گے، میرا خیال کہتا ہے کہ اس نے سوچا ہوگا چلے چلا جاتا ہوں، بچ جاؤں گا، دوستوں نے کہا ہوگا اب تو ہمیں چھوڑ کے جا رہے، کٹھے ہی رہیں گے، اب کٹھے ڈوبیں گے، اب تو کیوں چھوڑ کے جا رہے؟ پھر اس نے سوچا ہوگا کیا کہوں، پھر اپنے باپ کو جواب دیتا ہے، ابا جان
کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ سامنے پہاڑ کی چوٹی نظر آ رہی ہے اور میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، تیراکی سوئمنگ کا ہنر جانتا ہے، اس پہ اس کو ناز ہوگا۔ جناب نوح کہتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ، اور میرے بیٹے اس پانی کو عام پانی نہ سمجھیے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ بیٹا آ جا میری کشتی میں، میرے ساتھ سوار ہو جا۔ جناب نوح کے دل پہ اس وقت کیا بیتی ہوگی، ان کے جگر کے کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کا دل کیسے پسیجا ہوا ہوگا، یہ وہی تصور کر سکتا ہے جس کا اپنا بیٹا گھر کے اندر موجود ہو، اور یہ تو وقت کا پیغمبر ہے، یہ تو امت کے لیے رونے والا اور آنسو بہانے والا ہے، اس کو اپنے بیٹے سے کس قدر پیار اور کس قدر محبت ہوگی۔ اور محسوس یوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہوا تھا کہ دیکھنا نوح، کشتی کے اندر ایمان والوں کو بٹھانا ہے، بے ایمانوں کے لیے کشتی نہیں ہے، کافروں کے لیے کشتی نہیں ہے۔ لیکن باپ کا دل ہی کوئی اور ہوتا ہے، پیغمبر ہو کر بھی جب بیٹے کو ڈوبتا دیکھا رہا نہیں گیا، کہا اللہ آپ نے کہا تھا نا کہ اپنے گھر والوں کو بٹھا لینا، تو بے شک یہ کافر ہے لیکن ہے تو میرا بیٹا نا، میرے گھر والوں میں تو آتا ہے، تو اس کی تو مجھے اجازت دے دیجئے۔ اللہ رب العزت نے کہا اے نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، بیٹا تیرا ہے، تیرے گھر والوں میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ آج تیرے گھر والے وہ ہیں جو کردار والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، اس کا کردار اچھا نہیں، ہم نے اسے تمہارے رشتے سے، تمہارے گھر والوں سے باہر نکال دیا۔ اور دیکھنا اس کے بارے میں دوبارہ مجھ سے بات نہ کرنا، دوبارہ مجھ سے بات نہ کرنا، سمجھانا یہ چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، آج کی اس نشست میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، جو باپ کے سینے میں دل ہوتا ہے وہ کائنات میں ایک وکھرا ہی دل ہوتا ہے، انوکھا دل ہوتا ہے، منفرد دل ہوتا ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ جس کو آج کا بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ باپ میرے اوپر یہ سختی کر رہا ہے، میرے اوپر پابندیاں لگا رہا ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ادھر نہیں آنا، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں بیٹھنا، ادھر نہیں بیٹھنا، یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، میرے اوپر اتنی پابندیاں، میری آزادی چھینی جا رہی ہے۔ حقیقت میں وہ پابندیاں نہیں ہوتی، وہ باپ کے سینے کے اندر دھڑکتے ہوئے دل کے وہ خدشے ہوتے ہیں، وہ محبت ہوتی ہے، وہ جذبے ہوتے ہیں، وہ جوش فراواں ہوتا ہے، وہ ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا پیار کا سمندر ہوتا ہے، جس وجہ سے باپ قدم قدم پہ اپنے بیٹے کو ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے، اس کا خیال کر رہا ہوتا ہے۔ پیغمبر ہو کر بھی نہیں رہا گیا۔ اور ابا جی رحمہ اللہ یہ الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، آج کس موقع پہ مجھے یاد آئے، اللہ ہم سب کے والدین کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سب دعا کرتی تھی، ہم میں سے جن جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کہا کرتے تھے بیٹا، جناب نوح پیغمبر تھے، بیٹا کافر تھا، اس کا بیٹھنا نہیں بنتا تھا، لیکن جب ڈوبتے ہوئے دیکھا تو جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، ابا جی فرماتے آندر نے کھینچ پایا، وہ جو جگر کا ٹکڑا تھا اس نے کھینچا، وہ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ سینے میں ایک خاص دل ہوتا ہے وہ ابل پڑا، اس نے جوش مارا، اللہ کی ڈانٹ بھی برداشت کر لی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب نوح کو سختی کے ساتھ منع بھی کر دیا گیا،
لیکن وہ دل ایسا تھا کہ اس سے رہا نہ گیا۔ ایک اور باپ ہے، ذرا اس کا دل بھی آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیے، اور یہ بھی ان بیٹوں کے بارے میں کتنا مہربان ہے جن بیٹوں نے ستایا ہے، اور ستایا بھی اخیر کا ہے، ستایا بھی اخیر کا ہے۔ اس باپ کا نام قرآن مجید سیدنا یعقوب علیہ السلام بتاتا ہے۔ 11 بیٹے ہیں، لیکن ان میں ستانے والے اتنا ستاتے ہیں، اتنا ستاتے ہیں، اتنا ستاتے ہیں، اور ایسا حادثہ کر دیتے ہیں جو شاید کبھی بھولتا نہیں ہے، کہ اپنے ہی ایک بھائی یوسف کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ کنویں میں پھینکنے کے بعد شیطان ہے نا، وہ طرح طرح کی واہمات دل میں بٹھا دیتا ہے۔ میں اپنے بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں، بات بات پہ وہ اعتراض کرتے ہیں، اس بیٹے کے ساتھ تو خاص کرتا ہے، اس بیٹے سے تو بڑا پیار کرتا ہے، اس بیٹے کو تو گلے لگا لیتا ہے، مجھے تو پوچھتا ہی نہیں ہے، میرے ساتھ ابا تیرا یہ معاملہ ہے، اس کے ساتھ تیرا کوئی اور معاملہ ہے۔ میں جانتا ہوں باپ کو بھی بہت عدل و انصاف کرنا چاہیے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں دل اختیار میں نہیں ہوتا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں اور سمجھنے کی بات یہ بھی ہے، یہ تو وقت کے پیغمبر تھے، نا انصافی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ شیطان نے ایسی باتیں ذہن کے اندر ڈال دی کہ ہمارا باپ یوسف سے بہت پیار کرتا ہے، ان کو بڑا قریب کرتا ہے، ان سے بڑے مانگے کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں وہ محبت نہیں ملتی جو ملنی چاہیے۔ اس کا علاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم یوسف کو آنکھوں سے دور کر دیتے ہیں، باپ کی محبت ہمارے لیے خالص ہو جائے گی۔ یوسف کو کنویں میں پھینکاتے ہیں، کنویں میں پھینکنے کے بعد سالوں تک جناب یعقوب روتے رہتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، کئی سال بیت چکے ہیں، اور اتنا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، میرا یوسف، میرا یوسف، میرا یوسف، میرا یوسف۔ وہ بیٹے ایسے بد نصیب ہیں کہ کہتے ہیں ابا یوسف کا تذکرہ کب چھوڑو گے، پتہ نہیں کب کب مر گیا، کھپ گیا، کہاں چلا گیا، 11 بیٹے ہیں تیرے پاس، اور تو اب یوسف 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 ہی کرتا رہتا ہے۔ تیرے دماغ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا ہے، نفسیاتی کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا ہے؟ ان کے لب و لہجے، ان کے الفاظ کی تعبیر یہ بتاتی ہے کہ اس کے قریب قریب بھی انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، لا تفتؤ تذکر یوسف، اے ابا آپ ہر وقت یوسف یوسف کا تذکرہ ہی کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ لگتا ہے کہ اس کا نام لیتے لیتے آپ مر جائیں گے، یا آپ کو کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ پھر بھی کہتے ہیں ڈھونڈو تو صحیح، مل ہی جائے گا، آتا ہی ہوگا، ادھر ہی کہیں ہوگا، ذرا اس کو تلاش کرو۔ باپ کا دل باپ والا ہی ہوتا ہے۔ اب پھر کیا ہوتا ہے؟ باپ کا خاص دل ہوتا ہے، ماں کا خاص دل ہوتا ہے، والدین کا علیحدہ ہی کوئی جگر ہوتا ہے، ان کے سینے میں ایک علیحدہ ہی کوئی اللہ رب العزت نے اپنے بیٹوں کی اولاد کی دھڑکن رکھی ہوتی ہے۔ یہ وقت کا پیغمبر ہے، عظیم پیغمبر ہے، ان کو جناب یعقوب کے نام سے قرآن مجید میں یاد کیا جاتا ہے، انسانی تاریخ کی عظیم ترین ہستی ہیں۔ لیکن بیٹوں کی محبت کیا ہوتی ہے اور بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے؟ آخری کار جب جناب یوسف کا قمیص آتا ہے اور یہ اپنی آنکھوں سے لگاتے، اس کے اندر سے خوشبو محسوس کرتے ہیں، انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، بیٹو اگر تم یہ نہ مجھے کہو نا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ باپ کو خوشبو آتی ہے، بیٹے کے کپڑے سے آتی، بیٹے کے جسم سے آتی، بیٹے کی گالوں سے آتی، بیٹے کے مانگے سے آتی، ایک علیحدہ ہی خوشبو ہوتی ہے، وہ صدیوں کی جدائیوں کے بعد بھی آ جاتی۔ جناب یعقوب کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور یوسف کی خاص جو خوشبو ہے میں محسوس کر رہا ہوں،
اگر تم یہ نہ سمجھو نا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں تو مجھے اس کی خوشبو ہے، یوں آنکھوں پہ لگاتے، بینائی واپس آ جاتی، پھر اللہ رب العزت ایک مقام دیتا ہے، جناب یوسف کو اللہ بادشاہ بنا دیتے، ان کو فقیر بنا کے ان کے دروازے پہ پہنچا دیتے، سب باتیں، سب فریب، سب جھوٹ، سب تکلیفیں، سب اذیتیں جو ان بیٹوں نے مل جل کے دی تھی، وہ باپ کے سینے میں زخم ہیں، ان کو یاد ہے۔ بیٹے کی جدائی سہنا آسان کام نہیں تھا، اور ایک بیٹے کو کنویں میں پھینکنے والے بھی اپنے ہی بیٹے ہیں، لیکن یہ باپ کا سینہ کیسا ہوتا ہے، باپ کا دل کیسا ہوتا ہے، جب سب کچھ نکھر جاتا ہے، نقاب اتر جاتے ہیں، روشنیاں ہو جاتی ہیں، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، سازشیں بے نقاب ہو جاتی ہیں، ان کی ساری چالیں اللہ رب العزت توڑ کے رکھ دیتا ہے، اور جس کو وہ ذلیل کرنا چاہتے تھے اللہ اسے عزت بھی دے دیتا ہے۔ تو یہ اعتراف کرتے ہیں، ابا جان ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اگر اتنی سی بات سمجھ آ جائے کہ باپ کا دل کیسا ہوتا ہے، اس موقع پر بھی زندگی کے سارے غموں کو یاد کر کے جناب یعقوب کہتے ہیں سوف استغفر لکم ربی، یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے کہا میں نے تو تمہیں معاف کر دیا ہے، اور ایک خاص وقت میں اپنے اللہ سے بھی تمہارے لیے دعا کروں گا بیٹو کہ میرا اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، وہ بڑا غفور الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وقت بہت مختصر ہے، اس لیے باقی باتیں ہم اللہ کے اس کلام کی روشنی میں ہی سمجھیں۔ یہ میرے سامنے قرآن مجید ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ قرآن مجید اس میں کیا کہتا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب کا فیصلہ ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا۔ تو سب سے پہلا لفظ اس آیت کا ہے فیصلہ ہے، تیرے رب کا فیصلہ ہے، جس نے تجھے پالا، جس نے تجھے جوان کیا، جس نے خون کے ایک لوتھڑے سے تجھے جیتا جاگتا انسان بنایا، ماں کے پیٹ میں جس نے تیری شکل بنائی، تو ایک پانی کی بوند اور پانی کا قطرہ تھا، جس نے اسے سفر کروائے، رحم مادر تک پہنچایا، رحم مادر سے چپکایا، چپکانے کے بعد خون کا لوتھڑا بنایا، خون کا لوتھڑا بنا کے گوشت بنایا، گوشت بنا کے ہڈیاں بنائی، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، انگلیاں بنائی، پورے بنائے، پلکیں بنائی، بھویں بنائی، ناخن بنائے۔ جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے، تیرے رب کا فیصلہ ہے
اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ رب وہ ہے، زمین اس کی ہے، آسمان اس کا ہے، کائنات اس کی ہے، ستارے اس کے ہیں، چاند اس کا ہے، پربت اس کے ہیں، پہاڑ اس کے ہیں، کنکر اس کے ہیں، دریا اس کے ہیں، تو اس کا ہے، تیرا وجود اس کا ہے، نعمتیں اس کی ہیں، پھل اس کے ہیں، اناج اس کا ہے، غلہ اس کا دیا ہوا ہے، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے پہلا حکم تیرا رب تجھے دیتا ہے، تیرے سجدے اس کے لیے ہوں، رکوع اس کے لیے ہوں، نیازیں اس کے لیے ہوں، منتیں اس کے لیے ہوں، چڑھاوا اس کے لیے ہوں، سب کچھ قیام اس کے لیے ہو، نذرانے اس کے لیے ہوں۔ پہلا تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے، اپنے رب کو پہچانو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور توحید کے بعد لا الہ الا اللہ کے بعد اس کا سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ گویا والدین کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے بعد، اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کے بعد انسان کے اوپر سب سے بڑا حق والدین کی اطاعت کا ہے، والدین کی فرما برداری، والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد، توحید کے بعد حقوق اللہ میں سب سے بڑی نیکی توحید ہے، اور حقوق العباد میں سب سے بڑی نیکی والدین کی خدمت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے بڑی نیکی توحید ہے، نظریاتی طور پہ عمل کے لحاظ سے سب سے بڑی نیکی حقوق اللہ میں نماز ہے۔ اس لیے امام کائنات علیہ السلام سے پوچھا گیا، جو آپ دین لے کے آئے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی باتیں سنیے، اللہ کی باتیں سنیے، ادھر ادھر کی کہانیاں، ادھر ادھر کے افسانے نہیں، ہم آپ کو قرآن سنانا چاہتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کا فرمان سنانا چاہتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے سب سے عمل اللہ کو پیارا کون سا لگتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں الصلاۃ لأول وقتها، نماز کو اول وقت پہ پڑھنا۔ پوچھا جاتا ہے نماز کے بعد سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ فرماتے ہیں بر الوالدین، والدین کی خدمت، ماں باپ کا خیال رکھنا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اگر ایک بندہ میں اس کو 1 کروڑ روپیہ دوں اور 1 کروڑ روپیہ دینے کے بعد 10 ملین دینے کے بعد اس سے کہوں کہ آپ میں صبح و شام میرے ساتھ بس ایک میٹنگ کرنی ہے، ملاقات کرنی ہے، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، تو آپ سب مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا، اور آپ کی پوری توجہ میری طرف رہے، وہ کیسا بدبخت اور ناشکرا اور گھٹیا بندہ ہوگا کہ 1 کروڑ تو چپ کر کے لے لے اور صبح و شام ملاقات بھی نہ کرے، بات کرنے کا موقع بھی نہ دے۔ اس سے بڑا گھٹیا انسان وہ ہے جس کو اللہ نے کروڑوں سے قیمتی آنکھیں دی ہوں، اربوں سے قیمتی دھڑکتا دل دیا ہو، کروڑوں سے قیمتی قدم دیے ہوں، چلنے کی طاقت دی ہو، اربوں سے قیمتی دماغ دیا ہو، سوچ دی ہو، زمین دی ہو، آسمان دیا ہو، اور اللہ نے اس سے کہا ہو میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتا، بس صبح و شام دن میں 5 دفعہ مجھ سے باتیں کیا کرو، مجھے تمہاری باتیں اچھی لگتی ہیں، اس لیے نہیں کہ میں نے تم سے کچھ لینا ہے، اس لیے کہ میرے پاس آؤ گے، نماز پڑھو گے، مانگو گے، مشکلیں شیئر کرو گے، پرابلمز میرے سامنے رکھو گے، اپنی پریشانیاں میرے سامنے رکھو گے، میں دور کروں گا، مجھے تم سے سننا اچھا لگتا ہے۔ اور وہ اعلان بھی کروائے کوٹ ستیا کی مسجد سے، راجوال اور بکے والا ٹیوب ویل کی جامع مسجد سے آواز بھی آئے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اللہ تمہیں کامیابی دینا چاہتا ہے، اور وہ پھر بھی نماز کے لیے نہ آئے، تو کائنات کا سب سے گھٹیا انسان وہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نبی کی امت سے نکال کے فرعون کے ساتھ کھڑا کرتے،
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. اور اس سے بھی بڑا بدبخت وہ انسان ہے اگر ایک باپ نے اپنے بیٹے کو پالا ہے، جوان کیا ہے، وہ اس کا نطفہ ہے اور وہ اس کے خون کا اور جگر کا ٹکڑا ہے، اور اس نے اس کو پال کے اب جوان کیا ہے، اور جب وہ 21-22 سال کا ہو گیا ہے تو پوری دنیا میں ساری دنیا جانتی ہے اس کا باپ ہے، لیکن وہ ایسا بدبخت ہے، کبھی اس کو کہتا ہے یہ میرا باپ ہے، کبھی اس کو کہتا ہے یہ میرا باپ ہے، کبھی اس کو کہتا ہے یہ میرا باپ ہے، کبھی اس کو کہتا ہے یہ میرا باپ ہے، جیسے وہ شخص اتنا گھٹیا اور بدبخت ہے جسے اپنے باپ کا ہی نہیں پتا ہے، اور اس سے بڑا بدبخت وہ ہے جسے اپنے رب کا نہیں پتا ہے. کبھی یہاں سجدے ہیں، کبھی وہاں سجدے ہیں، کبھی وہاں سجدے ہیں، کبھی وہاں سجدے ہیں. تو پہلا حکم اللہ نے یہ دیا کہ مجھے پہچانو، مجھے پہچانو. بلکہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اونٹ کو چارہ ڈالیں آپ 1 مہینے کے لیے تو اونٹ پہچان جاتا ہے یہ میرا مالک ہے. بکری کو آپ چلائیں تو بکری پہچان جاتی ہے یہ میرا مالک ہے. بھینس کو آپ چارہ ڈالیں، بھینس کو پتہ چل جاتا ہے یہ میرا مالک ہے. اور بھیڑ کو آپ چارہ ڈالیں اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ میرا مالک ہے. اور اس آسمان و زمین کے مالک نے 30 سال تک اس کو پالا ہے اور اب بھی اس کو پتہ نہیں چلا میرا مالک کیوں ہے. سورج کو اس نے روشنی دینے کے لیے اس خاطر نکالا ہے، چاند کو ٹھنڈک دینے کے لیے اس نے بھیج دیا ہے، ستاروں کو جھل میں لانے کے لیے اس نے آسمان پہ لٹکا دیا ہے، کمکمیں بنا کے نہریں آبشاریں اس نے چلا دی ہیں اپنے بندوں کے لیے. زمین کے سینے سے پھل اناج اس نے پیدا کر دیے ہیں اپنے بندوں کے لیے. شہد کی مکھی کے پیٹ سے اس نے شہد بنا دیا ہے اپنے بندوں کے لیے. تم نے زمین میں بیج بوئے اور اس نے اس کو کھیت کھلیان بنا دیا، اس نے انتظام کر دیے. انبیاء کو بھیجا ہے اپنے بندوں کے لیے، امام کائنات کو بھیجا ہے اپنے بندوں کے لیے، رحمت دو جہاں کو بھیجا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ یہ میرے بندوں کو میرا تعارف کروائیں. اتنا عظیم پیغمبر اس نے دیا ہے. اشارہ کرتے ہیں شام دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، یوں ہاتھ ڈالتے ہیں اور چشمے پھوٹنے لگ جاتے ہیں، برتن کے اندر سے نہریں بہنے لگ جاتی ہیں، لعابے دہن ڈالتے ہیں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے. ٹوٹی ہوئی ٹانگ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں ایسی ہو جاتی ہے جیسے کبھی تکلیف نہیں ہوئی. دکھ کی آنکھ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں ایسی شفایت ہو جاتی ہے جیسے آنکھ کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی. درخت کو اشارہ کرتے ہیں وہ چلنے لگ جاتا ہے. یہ اللہ نے اپنا اتنا عظیم نبی دے دیا، وہ پوری زندگی کہتے رہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں. یہ ان کا کلمہ پڑھ کے پھر بھی اس کو پتہ نہیں چلتا میرا رب کون ہے. تو یہ اس سے بڑا بیوقوف ہے جس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ میرا باپ کون ہے. تو والدین اور رب کے اندر ایک مماثلت سی ہے، اس لیے اللہ اپنے حقوق کو والدین کے حقوق کو اکٹھا بیان کرتا ہے. ایک مقام پہ اللہ کہتے ہیں انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر گزار بن جا اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار بن جا. اور یہاں بھی اللہ نے اکٹھے حقوق بیان کیے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میں چاہوں گا ایک دفعہ یہ الفاظ اپنے دل میں نہ میرے ساتھ پڑھیں. ان الفاظ میں بھی ایک حسن ہے کیونکہ یہ اللہ کے کلام کی آیتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں. ان کے اندر بھی ایک حسن ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں باپ کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، ابوین بھی ہے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن اللہ نے یہاں وہ الفاظ استعمال نہیں کیے. کہا والدینی، وہ ماں باپ جو تجھے جنم دیتے ہیں،
جو تیری پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں، جو تجھے دنیا میں لانے کا اور تیری پرورش کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ان کے ساتھ احسان کرنا۔ کسی کو اس کا حق پورا دے دیا جائے تو اسے عدل کہتے ہیں، حق سے تھوڑا دیا جائے تو اسے ظلم کہتے ہیں، اور جتنا حق بنتا ہے اس سے زیادہ دیا جائے تو اسے احسان کہتے ہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ماں اور باپ نے تجھے جنم دیا ہے، وہ تیرے جنم دینے والے ہیں، تیری پرورش کرنے والے ہیں، ضروریات کا خیال رکھنے والے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے ذرا ہم اپنے بچپن کے اندر پہنچ جائیں، اس وقت میں پہنچ جائیں، اس مرحلے میں پہنچ جائیں جب ہم 4 ماہ کے تھے اور ماں کے پیٹ کے اندر تھے، پھر ہم 5 ماہ کے ہوئے اور ماں کے پیٹ کے اندر تھے، پھر ہم 6 ماہ کے ہوئے ماں کے پیٹ کے اندر تھے، 7 ماہ کے ہوئے ماں کے پیٹ کے اندر تھے، ہم 9 ماہ کے ہوئے ماں کے پیٹ کے اندر تھے۔ 9 ماہ کے بچے کا وزن تصور کیجئے، اس بچے کی موومنٹ اپنے ذہن میں لائیے، اس بچے کی حرکت اپنے ذہن میں لائیے، پھر ماں کا پھولا ہوا پیٹ اپنے ذہن میں لائیے، پھر ماں کی وامٹنگ کی کیفیت ذہن میں لائیے، ماں کا سر چکرانا ذہن میں لائیے، ماں کا اس پتھر کو 9 ماہ کے لیے پیٹ کے اندر باندھ کے اٹھانا اسے ذہن میں لائیے، پھر اس کا جنم دینا اسے ذہن میں لائیے، پھر اس کا تکلیف اٹھانا اسے ذہن میں لائیے، پھر اس کا محبت بھری نگاہوں سے دیکھنا اسے ذہن میں لائیے۔ میں نے کئی دفعہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کبھی اپنی بہن کو دیکھا ہے، کبھی اپنے گھر میں دیکھا ہے، کبھی اپنی کسی بھتیجے اور بچی کو دیکھا ہے۔ میں حیران رہ جاتا ہوں، وہی معصوم سی بچی جو ابھی 20 سال کی ہے، جس کے ابھی نخرے ختم نہیں ہوئے تھے، جو گھر میں ایک برتن بھی نہیں اٹھاتی تھی، جو گھر کے اندر جھاڑو بھی نہیں دیتی تھی، جو ایک چیز ادھر سے اٹھا کے ادھر نہیں رکھتی تھی، ماں بنتے ہی وہ کیسی مشکلوں کے اندر ہے، ایک پتھر سا ہے، اپنے پیٹ کے اندر اٹھائے ہوئے ہے۔ بے شک اس کی عمر 20 سال ہے، بے شک 21 سال ہے، بے شک زندگی میں اس نے کبھی کام نہیں کیا تھا، اس کے باپ نے اس کے ناز اٹھائے تھے، نخرے اٹھائے تھے، لیکن ماں کا مقام ہی ایسا ہے۔ آج ماں بننے کے لیے وہ اتنی تکلیف اور مشقت کے اندر ہے کہ اس کی چیخیں نکل رہی ہیں، پیٹ کو چھیلا جا رہا ہے اور اندر سے ایک معصوم بچے کو نکالا جا رہا ہے، اس کے ہوش و حواس ختم ہو رہے ہیں اور اس کا اپنے اوپر ضبط باقی نہیں ہے، لیکن ماں کا دل ایسا ہے، شدید تکلیف کے اندر بھی، وہ 18-19 سال کی، 20 سال کی ہماری بیٹی بھی اتنی تکلیف میں بھی جیسے ہی چیخیں مارنے کی کیفیت کے اندر بھی سب نے اپنے بیٹے کو چہرے کو دیکھتی ہے، وہ اپنی تکلیفیں بھول کے بیٹے کو چہرے کو دیکھ کے مسکراتی ہے۔ جو کبھی اٹھتی نہیں تھی، جو کبھی اٹھتی نہیں تھی، ماں اٹھاتی تھی سوئی رہتی تھی، باپ اٹھاتا تھا سوئی رہتی تھی، بھائی اٹھاتے تھے سوئی رہتی تھی، لاؤبالی پن سی تھی، اپنی اس کی طبیعت تھی، اپنا اس کا مزاج تھا، اور آج وہ 20-21 سال میں ابھی تو اس کے ناز نخرے اداؤں کے مرحلے بھی پورے ختم نہیں ہوئے تھے، اور ماں باپ نے بیان کے ایک بڑی ذمہ داری اب اس کے سر کے اوپر آ گئی ہے، اور اب اس کی ایک کیفیت ہے اس عمر کے اندر بھی کہ جب اس کا بیٹا روتا ہے اور معمولی سی چیخ بھی لیتا ہے تو سب سے پہلے وہ اٹھ کے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا۔ اس کی ماں نے حمل کا دورانیہ بڑی تکلیف سے گزارا ہے، اس کے بڑے حق ہیں، اور جب اس نے جنم دیا ہے تو بڑی تکلیف سے دیا ہے، اس لیے اس کے بڑے حق ہیں، تو ماں باپ کے لیے لفظ اللہ نے استعمال کیا
تجھے جنم دینے والے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میں ایسی ماؤں کو بھی جانتا ہوں کہ جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو ان کی فرمائشیں ہی ختم نہیں ہوتی تھی، یہ کپڑے یہ کپڑے یہ کپڑے یہ کپڑے یہ چوڑیاں یہ چیز اور وہ چیز، اور جیسے ہی وہ ماں بنتی ہے، اگر وہ شکر گزار ہیں، پابند شریعت ہیں اور حلال کھانے کی پابند ہیں، تو ایسی مائیں بھی ہیں جو صرف یہ فرمائش کرتی ہیں بیٹے کو یہ دے دیں، بیٹی کے لیے یہ آئے، اس کے لیے یہ لے آئے، آپ کے لیے کیا ہو کوئی بات نہیں، میرا تو ویسے سے گزارا ہو سکتا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کے بعد اس زمین کے اوپر آسمان کی چھت کے نیچے حقوق العباد میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے، اور ان کے ساتھ احسان کی تلقین کی گئی۔ امام کائنات تشریف فرما ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے من احق الناس بصحابتی او بحسن صحابتی، سب سے زیادہ میرے اوپر کس کا حق ہے؟ آپ فرماتے امک، تیری ماں کا، پھر کس کا ہے؟ امک، تیری ماں کا، پھر کس کا ہے؟ امک، تیری ماں کا، پھر کس کا ہے؟ فرماتے ہیں تیرے باپ کا۔ امام کائنات علیہ السلام جو دین ہمیں دے کے گئے اس کے مطابق تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس کے پیٹ سے کوئی بندہ پیدا ہو گیا ہے اور جس باپ کے نطفے سے کسی کی پیدائش ہوئی ہے، بے شک وہ باپ کافر ہو، پیدا ہونے والا مسلمان ہو، بے شک وہ باپ بدبخت ہو، بیٹا نیک ہو، بے شک وہ باپ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ آپ کے پاس تو چھوٹے چھوٹے بہانے ہیں نا، میرا باپ تو یہی نہیں کرتا، میرے باپ کو تو اتنی عقل نہیں ہے، میرے باپ کے پاس ڈگری نہیں ہے، میرے باپ کو سمجھ کوئی نہیں، میرے باپ کو یہی کوئی نہیں، میرے باپ کو یہ مسئلہ ہے، میرے باپ کو یہ مسئلہ ہے۔ قرآن کا حوالہ دے کے میں عرض کر رہا ہوں، باپ کافر ہو، بیٹا وقت کا پیغمبر ہو، اللہ کا قرآن بتاتا ہے باپ پھر بھی باپ ہے، وقت کا پیغمبر بھی باپ کے ساتھ بات کرے گا، کافر باپ کے ساتھ تو عزت کے ساتھ ہی کرے گا۔ قرآن ہے قرآن۔ باپ بتوں کو پوجنے والا مشرک ہے اور بیٹا وقت کا پیغمبر ابراہیم ہے۔ اب قرآن سے پوچھ لیں کیسے بات کر رہے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ یہ ابراہیم وہ ابراہیم ہے کہ امام کائنات میرے اور آپ کے پیغمبر، میرے ماں باپ ان پہ قربان جائیں، فداہ ابی و امی، جب ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، ہر آسمان پہ ایک نبی سے ملاقات ہوتی ہے تو سارے نبی مرحبا کہتے ہیں، اس آنے والے نبی کا آنا مبارک ہو۔ اور جناب ابراہیم سے جب ملاقات ہوتی ہے تو آپ امام کائنات کو کہتے ہیں مرحبا بالابن الصالح، میرے بیٹے کا آنا مبارک ہو۔ ہمارے پیارے نبی ان کے بیٹے ہیں، ان کی نسل میں سے، تو اتنے عظیم نبی ہیں کہ جناب ابراہیم کے بعد جتنے بھی انبیاء ابراہیم کے نسل سے آئے ہیں اور یہ نبی بن چکے ہیں، اور باپ مشرک ہے، بتوں کو پوجتا ہے، پرلے درجے کا ضدی ہے، ہٹ دھرم بھی ہے اور سختی کرنے والا بھی ہے، وقت کے نبی سے باپ ہو کر بھی کہہ رہا ہے اگر تو نے یہ باتیں نہ چھوڑی میں پتھر مار مار کے تجھے ویسے ختم کر دوں گا، دفع ہو جا میری آنکھوں سے، دور ہو جا میری نگاہوں سے۔ باپ مشرک بھی ہے،
ضدی بھی ہے اور لگتا ہے کسی حد تک بد اخلاق بھی ہے، اور اس انداز سے اپنے بیٹے کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، جناب ابراہیم پھر بھی کہتے ہیں ابا جان، ابا جان، ابا جان، ابا جان۔ جب دھمکی دیتے ہیں تو بس اتنا کہتے ہیں سلام علیکم ابا جی، سلام، میں چلا جاتا ہوں۔ اللہ کے قرآن میں تو یہی لکھا ہوا ہے۔ یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ والدین جو بن گئے وہ بن گئے، چاہے وہ جیسا بھی ہے، اس نے آپ کو جنم دیا ہے، ماں جیسی بھی ہے آپ اس کے پیٹ میں رہے ہیں۔ اب آپ انکار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جاہل ہے، یہ میری ماں نہیں ہے، یہ کالا ہے، یہ میرا باپ نہیں ہے، یہ ایسا ہے تو میں اس کا احترام نہیں کروں گا، یہ کرتا ہے تو کیا آپ اس کے بیٹے نہیں ہیں؟ اس نے آپ کو کیا جنم نہیں دیا؟ یہ تو رب کا فیصلہ ہے۔ تو یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ بہانے نہیں چلیں گے، یہ عذر نہیں چلیں گے۔ رب کا پیغمبر بھی ہے، باپ کافر بھی ہے، وہ بھی پابند ہے کہ وہ اپنے باپ کا بحیثیت باپ احترام کرے۔ یہ دو اور پیغمبر ہیں، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، جناب یحییٰ علیہ السلام ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ بھی دونوں وقت کے پیغمبر ہیں۔ جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ ان کے بارے میں، ان میں سے جناب یحییٰ کے بارے میں کہتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔ میرا یہ پیغمبر اپنے ماں باپ کا بڑا خدمت گزار تھا۔ اور جناب عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنی ماں کے بہت خدمت گزار ہے۔ تو وقت کا پیغمبر بھی ہوگا نا، تو باپ ہی ہے، اس کا سٹیٹس بیٹے والا ہی ہوگا، اور باپ کا سٹیٹس باپ والا ہی ہوگا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ بالخصوص اللہ رب العزت نے کہا اگر وہ تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو کبھی ان کو اف نہ کہنا۔ اس کی وضاحت سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں۔ ماں باپ کا اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام رکھا ہوا ہے، میں پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کے اس قرآن کی روشنی میں اور امام کائنات کے فرمان کی روشنی میں کہتا ہوں کہ ماں باپ کا وہ مقام ہے، اگر بیٹا نفلی نماز پڑھ رہا، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، وضو کیا ہوا ہے، اس کا رخ قبلے کی طرف ہے، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، اور ادھر سے ماں نے کہہ دیا بیٹا میری بات سنو، نفلی نماز، فرضی کی بات نہیں کر رہا، نفلی نماز ہے، نفل پڑھ رہے، تہجد پڑھ رہے، اشراق پڑھ رہے، چاشت کی نماز پڑھ رہے۔ مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ بعض حالات کے اندر امام کائنات علیہ السلام کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں کی آواز کا اتنا احترام ہے کہ سجدے اور تشہد میں بھی نماز کو توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات۔ صحیح بخاری ہے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام کائنات علیہ السلام دونوں جہانوں کے سردار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک نیک بندہ جریج تھا اور وہ نماز کی حالت میں تھا، اور اس کی ماں نے اس کو آواز دی تھی اور اس نے وہ آواز نہیں سنی تھی، اور ماں نے اس کو پھر بد دعا دے دی تھی، اور پھر اس کی زندگی میں بڑی مشکلیں اور بڑی پریشانیاں آئی تھی۔
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا میں اس سے بھی آگے ایک بات کہہ سکتا ہوں، ادھر ذرا توجہ دیجیے گا۔ ماں باپ کا احترام ہمارے دین کے اندر اتنا زیادہ اور اتنا بڑھ کے ہے، وقت کی کمی بار بار مجھے پریشان کر رہی ہے، اس لیے میں تفصیل میں کچھ زیادہ نہیں کہتا، آخری 15 منٹ کے اندر ہم بات کو انشاءاللہ کلوز کرتے ہیں تاکہ آپ کا زیادہ وقت نہ لیا جائے۔ ویسے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم تو ساری ماں باپ کے فرما بردار ہیں۔ 3 میں آپ کے سامنے یہ برکتیں رکھنا چاہتا ہوں، ماں باپ کی فرما برداری ہو تو زندگی میں برکتیں کیسے آتی ہیں، اور 3 ہی علامتیں بھی اب آخری 15 منٹ کے اندر بتانا چاہتا ہوں کہ پتہ کیسے چلے گا کہ ہم واقعتاً ماں باپ کے حقوق سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی برکت ماں باپ کی خدمت کی یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اللہ رب العزت کا اس کے ساتھ یہ انعام اور یہ وعدہ ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بہت امید ہے اللہ کے گھر میں کہ اللہ گناہوں کی معافی مانگے بغیر بھی ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور انسان کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے، ہم تو محسوس نہیں نہ کرتے گناہوں کا کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کی نافرمانی ہے گناہ، عذاب گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، پریشانیاں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، بیماریاں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، زلزلے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، موت کی سختیاں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، قبر کے سانپ اور بچھو گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، حشر کی پریشانیاں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور جو ماں باپ کا خدمت گزار ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہیں، اہل بیت میں سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، خاص طور پہ امام کائنات نے ان کو دعا دی ہے اللہ ان کو قرآن کا علم دے دے۔ ان سے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ میں ایک لڑکی کو چاہتا تھا اور میری خواہش تھی کہ وہاں میری شادی ہو جائے، میں نے پیغام بھیجا، لڑکی والوں نے انکار کر دیا، اور میں نوجوان تھا، جوش میں آ گیا، غصے میں آ گیا، رہا نہ گیا۔ بعد میں کہیں اور سے پیغام آیا، وہاں انہوں نے رشتہ کر دیا اور میں نے اس لڑکی کو قتل کر دیا۔ قتل اس کائنات میں پوری زمین کا ڈھہ جانا ایک طرف، اور ایک انسان کا قتل اللہ کو زمین و آسمان کی بربادی سے زیادہ برا لگتا ہے۔ تو وہ پریشان ہے کہ میری توبہ کیسے ہوگی، گناہ کیسے معاف ہوگا۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس سے پوچھتے ہیں، صحابی رسول ہے، اچھا اتنا بڑا آپ سے گناہ ہوا، قتل جیسا گناہ، آپ یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ وہ کہتے نہیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی حضور سچے دل سے توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو، اس غلطی کو توبہ کے ہی مطلب ہے اس پہ پشیمان ہو جانا، آئندہ وعدہ کر لینا ہے ایسے گناہ نہیں کروں گا، جو ہو گیا یا اللہ مجھے معاف کر دے، سچے دل سے توبہ کرو۔ وہ بندہ چلا گیا۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد نے پوچھا، استاد جی ایک سوال ہے، اس بندے کا سوال تو یہ تھا کہ مجھ سے قتل ہوا ہے تو میرا گناہ کیسے معاف ہو سکتا ہے، توبہ کیسے قبول ہوگی؟
اور آپ نے پوچھا کہ ماں زندہ ہے، قتل کا ماں کے ساتھ کیا تعلق ہے اور ماں کی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا جو اللہ نے مجھے دین کی سمجھ دی ہے اس کے مطابق ماں کی خدمت سے بڑھ کے کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف کر دے۔ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسری چیز، آپ کے رزق میں برکت اس سے آتی ہے، اس سے آتی ہے۔ پریشانیاں اس سے دور ہوتی، برکت وہ کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امام کائنات فرماتے ہیں جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے اور اس کی زندگی کے اندر بھی برکت ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتوں کو جوڑا کرے، اور رشتوں کے اندر سب سے پہلا رشتہ ماں باپ کا ہی ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ زندگی کے اندر پریشان ہیں، بیماریاں ہیں، الجھنیں ہیں، مقدمے ہیں، جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، معاشی مشکلات ہیں۔ کبھی آپ اس پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، کبھی آپ اس بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کبھی آپ کیا کرتے ہیں، کبھی آپ کیا کرتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ماں باپ سے بڑا پیر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ان کی خدمت سے، ان کی دعاؤں سے آپ کی زندگی کی وہ پریشانیاں بھی اللہ دور کر دے گا۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں آپ کی راہوں میں پتھر بھی ہوں گے تو ماں باپ کی خدمت کی برکت سے اللہ پتھروں کو بھی پیچھے ہٹا دے گا۔ تو تین باتیں میں نے عرض کی ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ماں باپ کی خدمت کرنے والا انسان ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ جب ماں باپ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، مشکلیں اور پریشانیاں بھی اس کی دور ہوتی ہیں، اور پھر اس کے رزق میں، زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں بھی اترتی ہیں۔ اور میں حیران ہو گیا، مفسرین یہ نقطہ قرآن کی روشنی میں بڑے خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے ایک پیغمبر کی جب نیکیوں کا تذکرہ کیا، کہا وہ ماں باپ کے بڑے خدمت گزار تھے، اور ساتھ ہی کہا سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن بھی ان پہ سلامتی ہو، جس دن وہ فوت ہوں گے اس دن بھی ان پہ سلامتی ہو، جس دن ان کو قبر سے اٹھایا جائے گا اس دن بھی ان پہ سلامتی ہو۔ اس کی تفسیر میں بعض اہل علم نے لکھا کہ ماں باپ کی خدمت اور باقی نیکیوں کے بعد اللہ نے کہا ان پہ سلامتی ہو۔ زندگی کے یہ 3 دن بڑے مشکل ہوتے ہیں، جب وہ ماں کے پیٹ سے بندہ باہر آتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے وہ بھی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، موت کے وقت نئی مخلوق دیکھتا ہے وہ بھی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، قبر سے اٹھتے ہوئے میدان محشر کی ہولناکیاں دیکھتا ہے وہ بھی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اور اللہ نے کہا وہ پیغمبر ماں باپ کا خدمت گزار تھا، نماز پڑھنے والا تھا، زکوٰۃ دینے والا تھا، ہم نے یہ تینوں مشکلیں اس کے لیے آسان کر دی تھی۔ اور تیسری اور آخری برکت یہ ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ ماں باپ کو انسان اتنا بڑا مقام دے کہ وہ راضی ہو گئے تو گویا خود اللہ اس پہ راضی ہو گیا۔ امام کائنات علیہ السلام کی تعلیمات سے اب آخر میں یہ سن لیجئے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ واقعتاً ہم ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ قرآن کی اسی آیت کی روشنی میں اور دیگر آیات کی روشنی میں اس کی بھی 3 نشانیاں سن لیجئے۔ وہ 3 بڑی بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے آپ ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ وہ پتہ اس چیز سے چلے گا کہ آپ ان کی عزت کرتے ہیں کہ نہیں۔ عزت باتوں میں، عزت لہجے میں، عزت
گفتگو میں، عزت ان کے پاس بیٹھنے میں، عزت ان کے ساتھ چلنے میں، یہ ساری عزت کی علامتیں ہیں نا۔ عزت کیا ہے؟ بولتے ہوئے عزت کریں، ابو جان آپ کیسے ہیں، ماں جی کیا حال ہے، پیارے ابا جی کیا حال ہے، ماں جی کیا حال ہے۔ کبھی ان کو حوصلہ دینا۔ جناب ابو ہریرہ گھر میں آتے تو اپنی ماں کو اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے، اور ساتھ ہی کہتے ماں جی میری دعا ہے جیسے آپ نے میرا بڑا خیال رکھا ہے نا، اللہ بھی آپ کا ایسے خیال رکھے۔ آپ نے میرے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اللہ بھی آپ کو بہت زیادہ عزتیں دے، بہت زیادہ برکتیں دے۔ اور ماں ان کو جواب دے رہی ہوتی، اور میرے بیٹے جیسے تو میرا خیال رکھتا ہے اللہ بھی تیرا خیال رکھے۔ تو عزت دینا ماں باپ کو، عزت دینے کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ کبھی ان سے غلطی ہو جائے تو ان کے سامنے اف تک نہ کہا جائے۔ عزت دینے کے اندر یہ چیز بھی ہے۔ عزت کا مفہوم شاید آپ میں سے بعض لوگ اس طرح سمجھ جائیں، مثال سے سمجھ جائیں، آپ اپنے پیر کو کیسے عزت دیتے ہیں، اپنے بزرگ کو کیسے عزت دیتے ہیں۔ چلیں کچھ لوگ ایسے سمجھیں گے کہ آپ اپنے وزیر کو، ایم پی اے کو، قومی لیڈر کو کیسے عزت دیتے ہیں، اور کچھ لوگ شاید ایسے سمجھیں گے کہ آپ اپنی تنظیم کے قائد کو کیسے عزت دیتے ہیں، اور شاید کچھ لوگ ایسے سمجھیں گے کہ آپ اپنے باس کو کیسے عزت دیتے ہیں۔ اللہ کے اس قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ باس سے زیادہ ماں باپ کی عزت ہے، پیر سے زیادہ ماں باپ کی عزت ہے، بزرگ سے زیادہ ماں باپ کی عزت ہے، اور آپ کے سیاسی لیڈر اور تنظیمی قائد سے زیادہ ماں باپ کی عزت ہے، اور آپ کے جو بھی افسر ہیں ان سے زیادہ ماں باپ کی عزت ہے۔ ان سے بڑا افسر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ان کی عزت دنیا آپ کو سکھاتی ہے، اور ماں باپ کی عزت آپ کو اللہ کا قرآن سکھاتا ہے۔ اب اللہ کے آپ نے الفاظ سننے، میں نہیں کچھ کہوں گا۔ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ جب وہ تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں پہنچ جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک پہنچ جائے، یعنی عام طور پہ صرف ماں کی شان بیان کی جاتی ہے، یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ نے ماں کو علیحدہ کیا ہی نہیں، پہلے بھی لفظ بولا والدین، وہ تجھے دونوں جنم دینے والے اللہ نے کہا۔ ماں باپ کے اجتماع اور نکاح سے ہم پیدا ہوتے ہیں، تو اللہ نے والدین کا لفظ استعمال کیا۔ یہاں پھر اللہ نے کہا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، کبھی ان کو اف نہ کہنا، ولا تنہرہما، جھڑک کے لہجے میں سختی کے ساتھ بات نہ کرنا، وقل لہما قولا کریما، ایسے بات کرنا جس سے پتہ چلے کہ تم ان کی عزت کرتے ہو، کریمانہ انداز میں ان سے بات کرنا۔ حتیٰ کہ یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی عزت ہی نہیں، جس چیز کا ماں باپ سے تعلق جڑتا جائے اس کی بھی عزت کرتے جائیں۔ اچھا میں اس عورت کی اس لیے عزت کرتا ہوں کہ میری ماں کی سہیلی ہے، اچھا میں اس کی اس لیے عزت کرتا ہوں کہ میری ماں کی بہن ہے، میں اس کی اس لیے عزت کرتا ہوں اس کا بھی میری ماں کے ساتھ ایک رشتہ اور تعلق ہے، میں ان بزرگوں کی اس لیے عزت کرتا ہوں کہ میرے ابو کے ساتھ بیٹھا کرتے رہے، میں ان کی اس لیے عزت کرتا ہوں کہ میرے ابو کے دوست ہوتے تھے۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے جو چیز ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کی بھی عزت۔ جناب عبداللہ ابن عمر مدینہ کے عالم ہیں، فقیہ ہیں، مفتی ہیں، صحابی رسول ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، جا رہے ہیں اور جاتے جاتے ایک بابا جی دیہاتی بزرگ ان کو ملتے ہیں سادہ پینڈوں سے، اور جناب ابن عمر سواری سے نیچے اترتے ہیں، کہتے ہیں
یہ میری پگڑی آپ کے لیے ہے، آپ قبول کیجئے۔ پھر تھوڑی دیر رک کے کہتے ہیں یہ میری سواری بھی آپ کے لیے ہے، یہ بھی قبول کیجئے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں ابن عمر یہ تو سادہ سا بندہ پنڈ سے اٹھ کے آیا ہے، اس کے لیے اتنا ہی بڑا تھا، آپ نے اس کو مل لیا۔ آپ مدینہ کے باسی، مدینہ کے امام، مدینہ کے فقیہ، مدینہ کے عالم، صحابی رسول کے بیٹے، پوری دنیا میں آپ کی عزت۔ پھر آپ نے پگڑی دے دی، یہ اس پر بھی خوش ہو جاتا، آپ اس میں بھی پس نہیں کی، آپ نے اپنی سواری اس کو دے دی اور خود نیچے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا میں نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا ہے کہ جو اس کے میرے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے باپ کی دوستی ہوتی تھی، میں نے جو کچھ کیا ہے اپنے ابو کے اس تعلق اور احترام کی وجہ سے کیا ہے۔ تو پہلی علامت یہ ہے۔ اب یہ آپ نے خود جائزہ لینا ہے، آپ یہ عزت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ تو آپ نے ماں باپ کے حقوق کو سمجھا ہے، کیسے بلاتے ہیں، کیسے مخاطب کرتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کیسے گفتگو کرتے ہیں۔ اختلاف رائے ہو تو آپ کا سلیقہ کیا ہوتا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا انداز کیا ہوتا ہے۔ دوسری چیز جس سے پتہ چلے گا کہ آپ ماں باپ کی واقعتاً حقوق ادا کر رہے ہیں، وہ ہے ماں باپ کی فرما برداری، ان کی بات کو ماننا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ماں باپ کی صرف ایک بات نہیں ماننی ہے، باقی دنیا کی ہر بات ماننی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اے میرے بندے، اگر تیرے ماں باپ مشرک ہیں اور تجھے بھی شرک پہ لگاتے ہیں کہ جیسے میں ادھر کی ڈیریوں پہ سجدہ کرتا ہوں تو بھی سجدہ کر، جیسے میں غیر اللہ کے در کی خاک شانتا ہوں تو بھی خاک شان، یہ بات ان کی نہیں ماننی ہے، میری نافرمانی میں ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ باقی دنیا کا جو دستور ہے، دنیا کے ہر معاملے میں جہاں ماں باپ کی اتھارٹی چلتی ہے تو انہیں ان کی چلا کے رکھنی ہے، ان کو بڑا ماننا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ کس حد تک کرنی ہے؟ آخری درجے میں کرنی ہے، آخری درجے میں کرنی ہے، حتیٰ کہ اتنی اطاعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، وَإِن، اگرچہ وہ دونوں تمہیں یہ حکم دیں کہ یہ زمین، یہ مال، یہ سب کچھ چھوڑ دو۔ امام کائنات کہتے ہیں ماں باپ کا کہا مانتے ہوئے قربانی میرے چھوڑو۔ برکتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ آخری گزارش کر کے ہم دعائے خیر کرتے ہیں۔ تیسرا اور آخری جو جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں وہ ہے ضروریات کا خیال رکھنا، ماں باپ کے اوپر پیسے خرچ کرنا، ماں باپ کے اوپر اپنی دولت لگانا، سب سے پہلے اپنی تنخواہ ماں باپ کے حوالے کرنا، فروٹ لے کے آنا تو ماں باپ کو پہلے پیش کرنا، دودھ لے کے آنا تو ماں باپ کو پہلے پیش کرنا، کوئی چیز لے کے آنا تو ماں باپ کو پہلے پیش کرنا، عید کے تحفے لے کے آنا تو ماں باپ کو پہلے پیش کرنا، گفٹ لے کے آنا تو ماں باپ کو پہلے پیش کرنا، شادی کے لیے خرچے کرنا تو ماں باپ کے لیے پہلے سوٹ خریدنا، زندگی کا جو کام بھی کرنا پہلے ماں باپ کا سوچنا، جب وہ خصوصاً اس عمر میں ہو جائیں کہ ان کے اپنے پاس اخراجات نہ ہوں اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر اس وقت اپنی ساری ضروریات کی ترتیب دیتے ہوئے اپنے بچوں سے بھی پہلے اور اپنی بیوی سے بھی پہلے ماں باپ کی فکر کرنا اور ان کا خیال رکھنا، اپنے مال کے اندر ان کے حقوق پہچاننا قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ علامت ہوگی کہ آپ اپنے ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ شاید مجھے یہ بیان کرنا چاہیے کہ نہیں، لیکن صرف اس لیے کہ نوجوانوں کو اس بات کی سمجھ آئے۔ میری جب جاب ہوئی، اللہ نے ملازمت دی، لیکچرشپ دی، تو سچی بات ہے اکثر ایسے ہوا کہ میں اپنی تنخواہ والدہ محترمہ بانجی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا،
کہتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں کہتا ہے مجھے آپ کے ہاتھوں سے لینا بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ بلکہ علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ماں باپ کو بندہ پکڑائے بھی نا تو ایسے کر کے نہ پکڑائے، یوں کر کے کہے کہ مجھے یہاں پکڑ، اتنا احترام، ان کی عزت ہے نا، اس کا اتنا خیال رکھا جائے۔ گھر میں سچی بات یہ ہے کہ اکثر فروٹ وغیرہ بھی لاتے تو میں والدہ محترمہ سے کہتا کہ امی جی یہ کچھ آپ بچوں کو دے دیں، کچھ مجھے بھی دے دیں، سارا آپ کا ہے، کچھ آپ بچوں کو دے دیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سب سے قیمتی اور صاف ستھرا ہمارے حصے میں آتا تھا۔ یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، اس کے بغیر باتیں ہیں کہ جی ہم بڑا ماں باپ کا احترام کرتے ہیں۔ والد گرامی رحمہ اللہ نے ہمیں تربیت کے لیے سکھایا، اور مجھے کئی دفعہ انہوں نے یہ کہا بھی، بیٹے یہ بھی ماں باپ کی خدمت کے اندر چیز شامل ہوتی ہے کہ آپ سفر سے جب کئی دفعہ آتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے تحفہ لاتے ہیں، ایسے ہی ماں باپ کے لیے تحفہ لایا کریں۔ اس لیے نہیں کہ ماں باپ کو بھوکے ہوتے ہیں، ان کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میرا بیٹا میرے ساتھ پیار کرتا ہے، میرا بیٹا میرا خیال رکھتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت زیادہ سیکھنے کی ہیں۔ آج میں اس موقع پہ وعدہ لینا چاہتا ہوں آپ سب بھائیوں سے کہ دو تین باتیں ہم نے خصوصاً آج کی اس مجلس میں سیکھی۔ ایک تو یہ کہ عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ۔ مالک و رازق کون ہے؟ اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 5 وقت اس کی عبادت، اس کے لیے نماز پڑھنا، اس کے سامنے رکوع کرنا، اس کے لیے سجدہ کرنا، یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے۔ جو یہ نہیں کرتا ہے وہ اللہ کے نبی کی امت میں نہیں ہوگا، قیامت کے دن وہ فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ قیامت کا دن ہو اور اس کو اللہ کے نبی کی امت سے نکال دیا جائے اور وہ فرعون کے ساتھ کھڑا ہو؟ کوئی نہیں چاہتا نا یہ۔ تو پھر اگر اس سے بچنا ہے تو نماز کا وعدہ کر، ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کر انشاءاللہ۔ سارے خصوصاً یہ ہمارے یہاں کے جو ساتھی ہیں نا وہ خصوصی وعدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے، آپ کی محبت قبول فرمائے، اور ماں باپ کے بارے میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اور ان کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے تو جو فوت ہو چکے ہیں اب یہی حل ہے، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کی جائے، اور یہ دعا ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور جو زندہ ہیں صبح کا انتظار نہیں کرنا، ابھی جاتے ان کے قدموں میں بیٹھ جانا ہے، ان کے جوتے کو صاف کرنا ہے، ان کے ہاتھوں پہ بوسہ دینا ہے، ان کی پیشانی پہ بوسہ دینا ہے، اور پیار سے کہنا ہے مجھے جو غلطیاں ہونی اللہ کے لیے معاف کر دیں، آئندہ میں آپ کے سامنے اونچا نہیں بولوں گا۔ یہ وعدہ بھی کر لیں، اللہ آپ کو توفیق دے۔ دیکھنا انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر برکتیں کیسے آتی ہیں، رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں۔ ہمارا یہ موضوع